ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری پروڈکشن۔ جناب محمد اردبیلی شہر اردبیل میں ایک زمیندار تھا۔ ایک دن زمین کو پانی دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک سیب پانی میں بہتا ہوا اس کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ مالک راضی بھی تھا یا نہیں۔ فوراً پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک سیب کا باغ دیکھا، یقین ہوا اسی باغ کا سیب ہے۔ مالک سے حلال کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نجف اشرف میں ہے، میں اپنے حصے کی اجازت دیتا ہوں، باقی آدھے حصے کی اجازت ان سے لے لیں۔ محمد اردبیلی نے عراق کا سفر کیا، نجف اشرف پہنچے، باغ کے مالک کے دروازے پر دستک دی اور سیب کو حلال قرار دینے کی التجا کی۔ مالک نے سوچ کر کہا کہ ایک شرط پر میں معاف کروں گا۔ محمد اردبیلی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ صاحب باغ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، زبان کی گونگی اور ہاتھ پاؤں سے معذور ہے۔ اگر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو تو میں سیب معاف کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ محمد اردبیلی سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی معذور لڑکی سے شادی کروں گا تو زندگی تباہ ہو جائے گی، اور اگر شادی نہ کروں تو سیب کا مالک مجھے معاف نہیں کرے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ زندگی کی خیر ہے، آخرت برباد نہ ہو جائے، اور کہا کہ مجھے منظور ہے۔ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور جب رات حجلہ عروسی میں چلے گئے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو ہر لحاظ سے باکمال ہے۔ محمد اردبیلی فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور اس کے باپ سے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے ایک معذور لڑکی سے شادی کی تھی، یہ تو ہر طرح سے حسن و جمال اور کمالات کی مالکہ ہے۔ باپ نے کہا یہی میری بیٹی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ محمد اردبیلی نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی معذور ہے، جبکہ یہ تو صحیح و سالم ہے۔ باپ نے کہا میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، بہری اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، نہ کسی نامحرم کی آواز اور ناحق بات سنی ہے۔ گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، کسی کی غیبت اور ناحق بات نہیں کی۔ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ اس نے کبھی نامحرم اور ظلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر کبھی گلی کوچے اور بازار نہیں گئی۔ محمد اردبیلی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس پاک دامن مومنہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ خدا نے انہیں جس اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازا اس کا نام احمد تھا۔ والدین کے ہم پلہ، با ایمان، با تقوی، با کردار اور با اخلاق ہونے کی وجہ سے احمد نے علمی، عملی اور اخلاقی میدانوں میں اس قدر کامیابی حاصل کی کہ قلیل مدت میں مرجع تشیع بن گئے۔ وہ تقوی پرہیزگاری کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ مقدس اردبیلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے کمالات اور کرامات سے حوزہ علمیہ کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ماں باپ کردار، ایمان، تقوی اور اخلاق کے مالک ہوں
تو بیٹا مقدس اردبیلی جیسا ہی پیدا ہوگا۔ پس تربیت اولاد کا آغاز شادی سے پہلے شروع ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں آنے والا بچہ مقدس اردبیلی کہلا سکے۔